کے پاس سے جب بادشاہ کا گزر ہوا تو وہ نہ کھڑے ہوئے، تو اس نے اپنی سواری روکی اور روک کے اس کو کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو غور سے دیکھا تو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور کہتا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں؟ جب اس لہجے میں اس نے بات کی تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا، تو ایک گندے قطرے کی پیدائش ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم سورہ الطارق پڑھ رہے ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 86 نمبر سورت ہے، 30واں سپارہ ہے اور اس کی 17 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ ایک پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا مضمون رب کائنات نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا والسماء والطارق۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور اس ستارے سے سرخ روشنی اس طرح پھیلی، یوں لگا کہ جیسے آسمان پر آگ لگ گئی ہو۔ تو ابو طالب جب یہ انہوں نے دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ستارہ ہے جس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اگلے دن قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا سمجھے کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ رات کو آنے والا کیا ہے؟ فرمایا کہ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، جو رات کے وقت ٹوٹا وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان موجود نہ ہو۔ ہر جان پر، ہر ذی روح شے پر نگہبان موجود ہے۔ نگہبان سے مراد فرشتہ ہے، اور یہ اس جگہ پر فرشتے کو حافظ کہا گیا ہے، اور حافظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے صفاتی نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق میں بھی یہ صفات پائی جائیں۔ جیسے معاف کرنے والا، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی معاف کرنے والے ہوں۔
تو اسی طرح پردہ پوشی کرنا، یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ستار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی ستار ہوں، یعنی میرے بندے بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہوں۔ اسی طرح اور کئی صفات ہیں اللہ پاک کی ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی یہ صفات پائی جائیں۔ تو ان میں سے ایک صفت حافظ بھی ہے، کہ حافظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے یہی نام فرشتوں کے لیے بھی بولا، اور ہم بھی جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اس کے لیے حافظ کا لفظ بولتے ہیں۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بہت بڑی بات کر دی کہ جب کہ کوئی آدمی کوئی شاہکار بنا کے اور اس کو مارکیٹ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تیار کی ہے، لوگ آئیں، آ کے اس کو دیکھیں، اس میں غور کریں، اس کو ٹیسٹ کریں، اس کو استعمال کریں، اس کو دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی پروڈکشن میں، اپنی اس تخلیق میں بالکل مطمئن ہے، یا اس نے کوئی بہت بڑا شاہکار بنایا ہے جس کو وہ حرف آخر سمجھتا ہے، اس لیے تو سب کے سامنے پیش کر رہا ہے، مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے اس کو کہ یہ میں نے چیز بنائی ہے، اس میں دیکھو، اس کو چیک کرو، سارے اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو۔ تو فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اللہ نے فرمایا کہ پس چاہیے کہ آدمی اس پر ضرور غور کرے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق پر، انسان کی پیدائش پر رب کائنات نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا غور کرو نا کہ ایک انسان کو کیسے بنایا گیا ہے، کیسے اس کی تخلیق کی گئی، کیسے اس کی پیدائش کا جو پورا پروسیس ہے وہ کس طرح ایک سارا معاملہ ہوا، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کا ایک واضح مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس تخلیق پر بڑا فخر ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس تخلیق پر بڑا فخر ہے، اور اللہ نے اس کو بطور شاہکار اس کائنات کے اندر پیش فرمایا کہ یہ میں نے تخلیق فرمائی ہے، اور چیز تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو اس کو ذرا دیکھو، غور کرو کہ یہ کیا چیز بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی انسان کے حوالے سے فرمایا کہ اتنا خوبصورت انسان کہ خلق من ماء دافق، یہ اتنا خوبصورت انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں انسان کو اس کی اوقات اور حقیقت یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ جب انسان اپنے حسن پر بعض دفعہ اتنا اتراتا اور اتنا غرور کی حد تک بندہ فخر کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنی طاقت پر انسان بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنی پرسنالٹی پر انسان بڑا فخر کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے مال و دولت پر بڑا فخر کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے کہ میں ایک ناپاک اور گندے قطرے کی پیدائش ہوں، جس کو قرآن نے کہا خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے قطرے سے، اچھلتے ہوئے پانی سے اس انسان کو پیدا کیا گیا۔ وہ کوئی بادشاہ تھا، اس نے ایک نام ذہن سے نکل گیا میرے، تو انہوں نے ایک بزرگ کے سامنے کوئی اس طرح کی کوئی سخت بات کی، اور وہ بادشاہ گزرا رستے سے اور دیکھا کہ ہر بندہ بادشاہ کو دیکھ کر اس کے ادب اور احترام میں کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے جو اپنی مستی میں اور اپنی موج میں بیٹھے تھے، تو اس کے پاس سے جب بادشاہ کا گزر ہوا تو وہ نہ کھڑے ہوئے، تو اس نے اپنی سواری روکی اور روک کے اس کو کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو غور سے دیکھا تو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور کہتا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں؟ جب اس لہجے میں اس نے بات کی تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا تو ایک گندے قطرے کی پیدائش ہے۔ جب یہ بات کی تو بادشاہ شرمندہ ہو کے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کہ انسان جب غرور کرتا ہے، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، وہ اپنی شخصیت پر یا اپنی سورسز پر یا اپنے علم پر یا اپنی مال و دولت پر جب انسان اکڑتا ہے تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ خلق من ماء دافق، کہ اس انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ پانی یخرج من بین الصلب والترائب،
کہ وہ پانی صلب یعنی پیٹھ سے اور سینے کے درمیان سے نکلا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ سائنسی بات ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسان جس پانی سے پیدا ہوتا ہے وہ مرد کی صلب یعنی اس کی پیٹھ سے وہ پانی نکلتا ہے، اور عورت کے سینے سے وہ پانی نکلتا ہے، جس کے مجموعے سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب، کہ وہ پانی صلب سے نکلتا ہے یعنی پیٹھ سے نکلتا ہے، والترائب، اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یہ تھی اصل بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے کلام فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ اس انسان کو واپس پلٹانے پر بھی قادر ہے۔ پہلے اس کی تخلیق کو اس لیے بیان کیا کہ نقل کرنا تو آسان ہے، جس نے اس زمین پر سب سے پہلے موٹر سائیکل بنایا تھا، اصل مہارت اور کمال تو اس کا تھا۔ اس کے بعد میں آنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، اس کو اپ گریڈ کرتے رہے، وہ تو ہوتا رہا نا، لیکن اصل مہارت اور کمال تو اس کا تھا جس نے پہلی دفعہ بنائی، جس نے پہلی دفعہ گاڑی تیار کی تھی۔ اصل انجینئر یا اصل بانی تو وہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب تیار ہو گئی تو پھر کئی کمپنیاں آ گئیں، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے بنانا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ سوچا جائے کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، کیسے دوبارہ اٹھ سکتا ہے، جب مر ہی گیا تو پھر زندہ کیسے ہوگا، کیسے قبر سے باہر کیسے نکلے گا، وہ کیسی زندگی ہوگی، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، جب مر گیا تو پھر ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو جس رب نے اس وقت انسان کو پیدا کر دیا اور تخلیق فرما دی اور ایک پانی سے اس کو پیدا کر دیا ہے، تو جب اس کو ایک دفعہ تخلیق کر دیا تو وہ دوبارہ سے اس کو لوٹانے پر زیادہ قادر ہے، کہ دوبارہ سے بنانا تو پھر آسان ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بنانا بھی آسان تھا، لیکن یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہا کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک وہ اس کو لوٹانے پر یعنی دوبارہ سے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ بالکل قادر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے زندگی دے گا۔ اور کب زندگی دے گا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن اس انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی جس دن تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتیں بھی سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے جس طرح اس دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، اللہ روز محشر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس دن ساری چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ دنیا میں ہم نے گناہ کیے تھے، پردہ کر لیا تھا، لوگوں سے چھپا لیا تھا، گواہوں کو دبا دیا تھا، گن پوائنٹ پہ دبا دیا تھا، پیسے دے کے گواہوں کے منہ بند کرا دیے تھے۔ لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن آپ کسی کو نہ پیسے دے کے گواہوں کو چھپا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بھی گواہی نہیں دے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، بند کر دی جائے گی، پھر اس کے ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں ہمارے ذریعے یہ آدمی فلاں گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں کہیں گی کہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کیا کرتا تھا، پیر کہیں گے کہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کیا کرتا تھا۔ وہ جسم کے اپنے اعضاء جن کو ہم ساری زندگی اپنا سمجھتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے کہ یہ میرے اپنے، یہ ہاتھ میرے اپنے، یہ پیر میرا اپنا، وہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف بول اٹھیں گے، بتا دیں گے کیا 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 تھا۔ اس لیے کہا کہ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے کہ جس دن چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن نہ اس انسان کے لیے کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور فرمایا آسمان کی قسم جس آسمان سے بار بار بارش اترتی ہے، والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم جو ہلکے سے پودے کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، بے شک قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وما ہوا بالہزل،
اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کا مقام بیان فرمایا کہ آسمان کی قسم جس آسمان سے بار بار پانی اترتا ہے، زمین کی قسم جو زمین ایک نرم و نازک خوشے کے لیے اور ہلکی سی کومپل کے لیے اپنا سینہ چاک کر دیتی ہے، اپنا سینہ کھول دیتی ہے کہ انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والا قول ہے، قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، قرآن فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کو پڑھا اور نہ پڑھا تو نہ پڑھا۔ یاران گرامی، جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں فیصلہ کرنے والا بنائیں گے تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، ہدایت کی طرف چلے جائیں گے جب ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور بڑی خوبصورت بات آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک لفظ سننے والا ہے اس حدیث کا، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس فتنے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر قرآن سے جڑے رہو گے، قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اس فتنے سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس قرآن میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں موجود ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے موجود ہیں۔ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو رسے سے ہٹا دے گا، گمراہ ہو جائے گا وہ انسان۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر بھی اسے مشکوک نہیں بنا سکتی۔ قرآن وہ ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ثواب پاتا ہے، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ صحیح منصف ہوا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کو حکم اور منصف قرآن کو ہمیں مقرر کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، وما ہوا بالہزل، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر اپنا داؤ چلتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک دور تھا کہ کافر اپنا داؤ پیچ چلتے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ مسلمان بھی اللہ کو اپنا داؤ پیچ دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کافر داؤ کیا کھیلتے تھے؟ کافر کہتے تھے، ایک طرف تو انہیں سمجھ بھی آ رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس کے باوجود کہہ دیتے تھے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ جو ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں وہ یہ نبی نہیں۔ اس طرح اللہ کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کر دیا۔ اور آج ہم ایمان میں تو داؤ پیچ نہیں لگاتے، لیکن ہم اعمال کے اندر داؤ پیچ لگاتے ہیں۔ کسی کو بولا صاحب نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو وہاں بھی ہم فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے تھوڑے کپڑے ذرا خراب ہیں، میں کپڑے گندے ہو گئے تھے، بس میں چینج کر کے پڑھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ صاحب روزہ نہیں رکھا آپ نے؟ یار وہ کل سے بس میری شوگر تیز ہو رہی ہے، بس اس وجہ سے میں نے شوگر کم ہو گئی میری، اور یا میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجھ سے روزے رکھے ہی نہیں جاتے، میں شروع سے ہی نہیں رکھتا۔ یہ بہانے کر کے آپ یہ کس کو چکر دے رہے ہیں؟ یہ آپ کس کو فراڈ لگا رہے ہیں؟ کس کو؟ جس نے پیدا کیا، جس کو تم
تمہارے جسم کی وہ بات بھی پتہ ہے جو تمہیں خود کو بھی نہیں پتہ، اس کو آپ چکر دے رہے ہو، اللہ سے فراڈیاں کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر اللہ سے فراڈ کرتے ہیں، داؤ کھیلتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اپنی تدبیر فرماتے ہیں، ہم بھی اپنی خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو، اور دیکھو کہ یہ کیسے اپنی ڈھیل کے اندر سرمست ہوئے پھرتے ہیں۔ کفار کو ڈھیل ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ڈھیل سے بھی بچنا چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کے گناہوں کے باوجود آپ پر گرفت نہیں ہو رہی تو کبھی نہ سمجھیں کہ میں بڑا سیانہ اور بڑا تیز ہوں کہ میں گناہ بھی کر لیتا ہوں اور بچ بھی جاتا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کی قدرت نے ایک ہی دن یہ رسی کھینچنی ہے اور اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جائیں گی۔ تو اس دن سے ڈریں کہ جس دن ساری زندگی کا کیا دھرا منٹوں کے اندر ضائع ہو جائے گا اور ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت منٹوں میں تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کھچائی سے بچیں اور اس سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب جیسا تیرا حکم ہوگا ویسے میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں کیسے اضافہ کرتا ہے، نہ صرف دنیا کی عزتوں میں بلکہ آخرت کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے اسباق ہمارے لیے آسان فرما دے، اور قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔